بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ ڈاکٹر عابد شہزاد صاحب، ڈائریکٹر انٹرنیشنل لنکیجز، اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم ان سے ڈائریکٹر آف انٹرنیشنل لنکیجز کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے اور جو انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ جی تھینک یو ویری مچ، آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ایک اچھے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں موقع دیا ہے۔ آپ نے تعلیم سے آغاز کیا ہے، تو بیسیکلی میں نے اپنا تعلیمی سفر جو ہے وہ جلال پور پیر والا، وہ میرا علاقہ ہے، میں نے وہاں سے یہ سٹارٹ کی۔ پھر ملتان میں میرا تعلیمی سفر رہا، گورنمنٹ کالج جو کہ اب ایمرسونین یونیورسٹی بن گئی ہے، وہاں سے۔ پھر ذکر یونیورسٹی ملتان سے، اور اس کے بعد بیلجیم سے میں نے پی ایچ ڈی کی۔ ایجوکیشن میرا فیلڈ ہے۔ آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس کس موضوع پر تھا؟ جی، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا ٹیچر ایجوکیشن کے اوپر، جس میں ہم نے یہ فوکس کیا کہ پاکستان میں ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے کون کون سی چیزیں اور ایک اچھا ٹیچر کیسے بن سکتا ہے۔ آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں اور وہ کن کن حوالے سے ہیں، کن موضوع پر ہے؟ جی، موسٹلی جو ہمارا موضوع ہے، فوکس ہے ریسرچ آرٹیکل کے حوالے سے، وہ ٹیچرز ایجوکیشن ہی ہے، جس میں ٹیچر کی سیلف ایفیکیسی ہے، ٹیچرز کا ٹیچنگ سٹائل ہے، ٹیچرز کی سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے کہ کلاس روم میں جو مینجمنٹ سکلز ہیں وہ کون کون سی انٹرپرسنل سکل ٹیچر میں ہوں کہ وہ اچھا ٹیچر بن سکتا ہے۔ تو موسٹلی میرے جتنے بھی ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں اس میں فوکس ٹیچر ایجوکیشن ہی رکھتا ہوں، اور پاکستان کو پرٹیکولرلی آپ دیکھیں کہ ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہی ہمیشہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کریٹ کرتا ہے۔ تو ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، تو ان کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے ٹیچرز کی، اس کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز بائی چوائس اور ٹیچرز بائی چانس، تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹیچرز بائی چوائس پروڈیوس کریں۔ وہ اس وقت ہوگا جب ہم ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ان کی سیلف ایفیکیسی، ان کی ٹیچنگ سٹریٹجیز اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بوسٹ اپ کریں گے۔ سر، آپ نے جو آرٹیکل لکھے ہیں وہ کن کن موضوع پر تھے؟ جی، وہ یہی ٹیچر ایجوکیشن اور سیلف ایفیکیسی، سائیکالوجی اور ٹیچر ایجوکیشن کو ہم اکثر لنک کرتے ہیں، کیونکہ ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے ٹیچر کی سائیکالوجی کو بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کو بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، ان کی انڈیویجول ڈفرینسز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ان کی انٹیلیجنس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے ریلیٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی سائیکالوجی کو ٹیچر ایجوکیشن کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو کب جوائن کیا اور کتنا طلباء آپ کی زیر نگرانی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ جی، میں نے 2006 میں ایز لیکچرر اس یونیورسٹی کو جوائن کیا، اس کے بعد میں باہر چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، پھر میں واپس آیا۔ تو کم و بیش 15 سال سے میں اس یونیورسٹی کے ساتھ ہوں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے پاس ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور موسٹلی میری جو ریسرچ کا فوکس ہوتا ہے اگین آئی وڈ سے کہ ٹیچرس ٹریننگ، ٹیچر ایجوکیشن، یہ میرے کور ایریاز ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ریسرچ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہاولپور یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں سب سے اچھا سنہری دور چل رہا ہے ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ خاص طور پہ جو وی سی صاحب نے انسینٹیو لیے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے جو اورک ہے ہمارا ادارہ ہے، وہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے۔ کیو ای سی کے انڈیکیٹر بتا رہے ہیں کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہی ہے، یونیورسٹی کی رینکنگ بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آئی یو بی کی رینکنگ پہلی مرتبہ جو ہے کیو ایس رینکنگ میں، ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں، یہ یونیورسٹی ہماری فال کر رہی ہے۔ تو وی سی صاحب کا جو ویژن ہے کہ ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ ٹیچرز کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، وہ بہت ساری گرانٹس لے کے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اورک کا اس میں بہت اچھا رول ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ ایک ریسرچر ہیں، پاکستان کے نظام تعلیم میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ریسرچ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ریسرچ ہوتی ہے، ریسرچ کو ہم مارکیٹ اورینٹڈ کریں، ہم ریسرچ کو ریلیٹ کریں انڈسٹری کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ہم جو چیز یونیورسٹی، اکیڈیمیا، ریسرچر پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی مارکیٹ میں کنزمپشن ہو، اس کی لوگوں کو بینیفٹ ملے، اور یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک انڈسٹری سے ہم کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتے۔ یونیورسٹی ایک ادارہ ہے، اور ادارے کو جو ہے
دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹر ریلیشن شپ لائزون ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جب آپ چیزوں کو آپس میں لنکڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کانفرنس کروانے جا رہی ہے، اس میں ایکسپرٹس کون کون سے ملک سے شرکت کریں گے؟ جی، ہماری کانفرنس میں اس وقت باہر سے کافی سارے ایکسپرٹس ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے فزیکلی لوگوں کا آنا یہاں پہ مشکل ہو رہا ہے۔ نیشنل لیول پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ہماری کانفرنس میں، اور ہماری کانفرنس جو ہے چونکہ ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ہے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے پہلی مرتبہ IUB میں، کہ پہلے مختلف کانفرنسز ہوتی تھی لیکن وہ سبجیکٹ فوکس سبجیکٹ اورینٹڈ ہوتی تھی۔ اب ہماری کانفرنس جو ہے یہ سبجیکٹ اورینٹڈ نہیں ہے، ہم نے اس کو ملٹی ڈسپلنری ایک امبریلا دیا ہے کہ تاکہ ہر ریسرچر جو ہے IUB کا یا باہر سے وہ یہاں پہ آئے، اور لکیلی ہماری کانفرنس میں اس وقت پشاور سے کراچی تک جو ہے وہ ایبسٹریکٹ لوگ بھیج رہے ہیں، جس میں فیکلٹی ہے، ریسرچ اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو وی آر ویری ہیپی کہ ہم ایک اچھا کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں IUB کے لیے۔ آپ کی زیر نگرانی میں کانفرنس IUB میں کتنا ہو چکی ہے؟ جی، ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا 2018 میں، جب ہم نے پہلی کانفرنس کرائی تھی ICOTL کے نام سے، انٹرنیشنل کانفرنس آن ٹیچنگ اینڈ لرننگ ICOTL۔ پھر ہم نے 2019 میں کرائی، 2020 میں کرائی، تو الحمدللہ 3 کنزیکٹیو کانفرنسز یہ کرائی ہیں ہم نے IUB میں، اور اس میں باہر سے بھی بہت سارے لوگ آئے جب کووڈ کا معاملہ نہیں تھا۔ تو اب چونکہ کووڈ ہے تو ہم باہر سے لوگوں کو ورچولی لیں گے اور وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ریسرچ اسٹوڈنٹ کو سکھائیں گے کہ ریسرچ کیسی ہے، اس کو انٹرنیشنل حوالے سے کیسے لے کے جانا ہے۔ ڈاکٹر عابد صاحب، انٹرنیشنل کانفرنس میں کس طرح کے عنوان پر ٹاپک پہ اسکالر جو ہیں گفتگو کریں گے؟ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ہے، اس میں فارمیسی سے لے کے اردو تک، یہاں پہ سائنس سے لے کے جناب فائن آرٹ تک، ہم نے انجینئرنگ سے لے کے مینجمنٹ سائنسز تک، ایجوکیشن سے اسلامیات تک، ہم نے تمام مضامین کا احاطہ کیا ہے، اور IUB سے ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے۔ تمام فیکلٹیز سے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ اپنے ریسرچ ایبسٹریکٹ ہمیں سبمٹ کرا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے IUB میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ریسرچ کے طالب علموں کو کس طرح ریسرچ کرنی چاہیے جس سے پاکستان میں بہتری سسٹم کو لایا جا سکے؟ جی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں، ریسرچ وہ ہو جو فروٹفل ہو، جس کا انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ ہو، جس کا ایگریکلچر کے اوپر امپیکٹ ہو، جو آنے والے کوئی چیزوں کو سامنے رکھ کے، انڈیکیٹر کو سامنے رکھ کے ہم ایسی ریسرچ پلان کریں جس کا فیوچر میں بینیفٹ ہو، الٹیمیٹلی پاکستان کو، لوگوں کو، انڈسٹری کو، اسٹوڈنٹس کو، یعنی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ہم پہلے ان کو اسٹڈی کریں کہ ان کی نیڈز کیا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیڈ بیس ریسرچ جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے۔ ریسرچ کی دنیا میں ٹاپ جرنل کون سے ہیں جو ریسرچ کو ریڈ کرنے چاہیے، ریسرچر کو ریڈ کرنے جی، چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں، آج کل دور ہے امپیکٹ فیکٹرز کا۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ جی آپ کے کتنے پیپر پبلش ہوئے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دے جی 500 پیپر۔ جب آپ اس سے پوچھیں جی آپ کا امپیکٹ کتنا ہے تو وہ کہے جی 0۔ دنیا اس وقت مانتی ہے امپیکٹ کو۔ باہر کی دنیا میں آپ جائیں تو وہ آپ سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی آپ کا کتنا امپیکٹ فیکٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ریسرچ پیپر لکھے ہیں اس کی سائٹیشن کتنی ہے، کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو سائٹ کیا ہے اپنی اسٹڈی میں، اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ یعنی آپ ایک ایسے جرنل میں پیپر پبلش کرتے جائیں جس کا امپیکٹ فیکٹر 0 ہو تو وہ لوکلی ڈسیمینیٹ تو ہوگا لیکن انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو امپیکٹ فیکٹر جرنل ہیں، جو JCR ہے، جرنل سائٹیشن رپورٹ، اس کے اندر جو جرنل کے نام ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے جا کے اپنے فیلڈ کے ریلیونٹ جرنل سرچ کرنے چاہیے کہ جی امپیکٹ فیکٹر جرنل کون کون سے ہیں، پھر وہاں پہ پیپر پبلش کرائیں۔ انٹرنیشنل لنکیج IUB کے طالب علموں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ جی، یہ IUB کی تاریخ میں پہلی بار VC صاحب نے انٹرنیشنل لنکیجز آفس بنایا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں کہ انٹرنیشنل لنکیج آفس کیا کرے گا۔ یہ بیسیکلی IUB کا ایک انٹرنیشنل فیس بھی ہے، اور باہر کی دنیا جو ہے وہ IUB میں جب کنیکٹ کرتی ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل لنکیجز کے تھرو کنیکٹ کرتی ہے۔ ابھی دیکھیں ہم بہت سارے MOUs کیے ہیں IUB نے، ہمارے لنکیجز پلیٹ فارم کے تحت یونیورسٹی کے آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ MOU کرنے جا رہا ہے۔ ان MOU کے تحت ہم اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مثلا فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ہے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہے، باہر کے اسکالر آ کے یہاں پہ IUB میں اسٹے کریں گے، پڑھائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے وہ بڑھے گا۔ IUB کا جو انٹروڈکشن ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا کہ جناب یہ یونیورسٹی جو ہے انٹرنیشنل لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں لیکچررز کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں، اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلی بات تو ہے کہ سبجیکٹ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے۔ آپ فیوچر میں ٹیچر بننے جا رہے ہیں، اگین وہی آپ کو سبجیکٹ کے اوپر گرپ اگر نہیں ہے
تو اس کا مطلب ہے آپ کنونس نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو اسپیکنگ پاور ہے، خاص طور پہ آپ نے انٹرویو دینا ہے، تو انٹرویو میں آپ کو پتہ ہے خاص سکل چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے اوپر کتنا کمانڈ رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپریس کتنا کر سکتے ہیں. جیسے کسی نے کہا تھا کہ نالج از پاور بٹ کمیونیکیشن از سپر پاور. تو آپ کے پاس اگر کمیونیکیشن ہے تو آپ کے پاس سپر پاور ہے، اور اگر آپ کے پاس صرف نالج ہے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس نالج ہے، بٹ آپ میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ آپ اسے ڈسیمینیٹ کر سکیں، لوگوں کو امپریس کر سکیں، شیئر کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی امتحان میں تیاری کے لیے، چاہے وہ لیکچرر کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن سکل بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی باہلپور کی لیڈرشپ میں یونیورسٹی کس حد تک ترقی کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی تاریخ کا یہ سنہری دور چل رہا ہے، اس میں تمام پازیٹیو کام ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اتنے سارے ڈائریکٹریٹ بنے ہیں، چیزیں ساری سٹریم لائن ہو گئی ہیں، فنکشننگ میں ہیں ساری چیزیں. آئی یو بی کی آپ رینکنگ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے سارا موازنہ کر لیں اور اب کا دیکھ لیں، تمام چیزوں کے حوالے سے چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، کیو ای سی ہے، فائنانشیل ایڈ ہے، یہاں کتنے ڈائریکٹوریٹ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، سارے ہی فلی فنکشننگ ہیں، کام کر رہے ہیں، اور سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ وی سی صاحب کا جو ویژن ہے کہ یونیورسٹی کو اپ لفٹ کرنا ہے، اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو ان کے ویژن کے مطابق جو ٹاپ 100 رینک یونیورسٹی ہے دنیا کی، اس میں اس کو پلیس کرنا ہے. تو اس کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں اور سارے لوگ یہ اس میں محنت سے کر رہے ہیں. ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل لنکیج کا کیا مقصد ہے؟ جی، ہمارے بہت سارے مقاصد ہیں. اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں پلیس کرنا ہے، اور وی سی صاحب نے ہمیں نیا ٹاسک دیا ہے کہ ہم نے باہر کی دنیا سے اسٹوڈنٹ کو آئی یو بی میں لانا ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم باہر سے کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ وہ آئی یو بی میں آ کے پڑھیں. اس کے لیے باقاعدہ ہم انٹرنیشنل پراسپیکٹس بنا رہے ہیں. باہر کے اسٹوڈنٹ کو کیچ کرنے کے لیے ہم ان میں کیا فیسلٹیز ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں، فیس کے حوالے سے کیا ہم ان کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی انٹرنیشنل لنکیجز جو ہے یہ ہماری اپنی فیکلٹی کو بھی ہم باہر بھیجنے جا رہے ہیں. اور ریسنٹلی میں آپ سے ایک اچھی بات شیئر کروں کہ چائنا کی ایک یونیورسٹی ہے، سچوان ایگریکلچر یونیورسٹی، ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہوا ہے، اور وہ ہمیں 20 اسکالرشپ دے رہے ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے. اس کے بعد ہمیں وہ ماسٹر لیول کے اسکالرشپ آفر کرنے جا رہے ہیں. تو ایک اچھی بات ہے کہ ہم آئی یو بی کے جو ٹاپ اسکریننگ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان کو باہر بھجوائیں گے اور وہ پڑھ کے واپس آئی یو بی میں سرو کریں گے، یونیورسٹی کا رینک ڈیولپ کریں گے. مستقبل میں ڈائریکٹوریٹ آئی یو بی کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی جیسے پچھلے دنوں ہم نے انٹرنیشنل ایک سیمینار کروایا تھا، اویئرنیس تھی، اس میں انٹرنیشنل اسکالرشپ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا انٹرنیشنل اسکالرشپ اگر آیا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، اس کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے، اس کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ نے اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے، آپ کے پاس آئلٹس ہونا چاہیے، جی آر ای ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک اچھی ریسرچ پرپوزل ہونی چاہیے، آپ کی سی وی ڈیولپڈ ہو. یہ تمام چیزیں ہم نے سیمینار میں ڈسکس کی. اور اب یہ جو کانفرنس کرانے جا رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ آپ کے لیے ہمارا ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ کون کون سی سروسز دے سکتا ہے اور آپ کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. ڈائریکٹوریٹ کی اچیومنٹس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت شارٹ سپین آف ٹائم میں ہمارے ڈائریکٹریٹ نے پوری یونیورسٹی کے فیکلٹی کو، ریسرچرز کو، باہر کی دنیا کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. اب دیکھیں ہمارے برازیل سے، بیلاروس سے، چائنا سے، یو کے سے، فرانس سے، ہالینڈ سے، بیلجیم سے یہ ایم او یوز ہو رہے ہیں. اور یہ ایم او یوز ہم ڈائریکٹریٹ کو مطلب وسیع کر رہے ہیں اور ہم تمام لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کریں، ہمارے پاس آئیں، ہم اس کو سٹریم لائن کریں اور ہم ایم او یوز کرائیں تاکہ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ فلی فنکشننگ ہو اور ہم باقاعدہ کچھ کر سکیں یونیورسٹی کے لیے، باہر سے بندے لا سکیں، یہاں سے بندے باہر بھیج سکیں. تو ہم سمجھیں گے کہ ڈائریکٹریٹ کا مقصد پورا ہو رہا ہے. آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے اور آپ تک کتنے کنٹریز کی آپ سیر کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ میں موسٹلی ٹریول کرتا ہوں اکیڈیمک یا ریسرچ پرپز کے لیے، اور میں نے الحمدللہ مور دین 20 کنٹریز وزٹ کیے ہیں. اور اس میں مختلف کنٹریز میں نے جا کے پیپر پریزنٹ کیے ہیں، جس میں انٹرنیشنل امریکن ایجوکیشن ریسرچ ایسوسی ایشن ہے ایرا، میں اس کا ممبر بھی ہوں، ریویور بھی ہوں. تو اس کی کانفرنس ہوتی ہے امریکا میں ہر سال اس میں جاتا ہوں. تو اس کے علاوہ آلموسٹ یورپ میں، ملائیشیا میں، آسٹریلیا میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ میرے لنکیجز بھی ہیں. میں وہاں پہ جاتا ہوں اور جا کے پریزنٹ کرتا ہوں.
تو وہ جو ایکسپوئر میں انٹرنیشنل فورم پہ اکٹھا کر کے لے آتا ہوں، پھر میں وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں ڈسیمینیٹ کرتا ہوں، فیکلٹی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی جائیں، وہ بھی پریزنٹ کریں. تو الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ بھی اس فیلڈ میں اس ٹریک پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی باہر جا کے پیپر پریزنٹ کریں، ان کی کولیبریشن ہو، اور اس میں ہم تمام یونیورسٹی کو انفیکٹ فیسیلیٹیٹ کریں گے. انٹرنیشنل کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم یہ گلوبل ولیج ہے ورلڈ، ہم اس میں آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے، ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکشن کرنا ہوتا ہے. تو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، تو دا تھنگ از دیٹ یونٹی ان ڈائیورسٹی، کہ چیزیں بہت ساری ڈائیورس بھی ہوں لیکن آپ یونٹی میں رہتے ہیں، گلوب کے نیچے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کو اپنے قریب لانا چاہیے، ان کو کولیبریشن میں لانا چاہیے، ایم او یوز کرنے چاہیے، چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی فلورش کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں جی تو جی آپ کو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ جی، ادب کے حوالے سے یہ ہے کہ میں شعر و شاعری بھی پڑھتا ہوں، اور ڈیبیٹس کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو میں یونیورسٹی کا ایک اچھا ڈیبیٹر بھی رہا ہوں، خود میں ریڈیو پہ کمپیئرنگ بھی کرتا رہا ہوں ملتان سے بھی. تو یہ میرا ایک شوق سمجھ لیں. ایز اے آر جے آپ کام کرتے رہے ہیں؟ جی جی، یہ میں وہ بھی کرتا رہا ہوں ایک عرصے تک. اچھا، ایز اے آر جے کون سا پروگرام آپ کرتے ہیں؟ جی، شروع میں نوجوانوں کے پروگرام تھے وہاں ملتان میں، عزم جواں، اور اس طرح سے سرائکی پروگرام بھی تھے، کچھ رو روہی، تھل دامان، اس میں بھی میں نے کچھ کمپیئرنگ کی، کچھ سیگمنٹ کیے اس میں، اور جو ریڈیو ڈرامہ ہوتا ہے اس میں بھی میں نے صداکار کے طور پہ کام کیا. شاعری کے مطابق آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ جی، میں فیض کو بھی پڑھا ہے، قتیل شفائی کو بھی، محسن نقوی کو بھی، اور مختلف مطلب خاص طور پہ میں پرٹیکولر پڑھتا ہوں جو میں نے اپنی کوئی سپیچ کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، وہاں پہ جو اشعار مجھے اچھے فٹ ہو سکیں میں اس حوالے سے کلیکشن کرتا ہوں موسٹلی. ادب کے حوالے سے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کتاب تو میں نے نہیں لکھی ہے سچ، لیکن میں پڑھتا ہوں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے میری کچھ کتاب لکھنے کا بھی پلان ہے، چونکہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں، بٹ آئی ول فائنڈ سم ٹائم کہ اس کو میں کمپائل کر سکوں. پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پیسفل سٹی تو بہاولپور ہے. آپ یہاں پہ رہتے ہیں، اپنا ہی شہر ہے، اور آپ دیکھیں اگر جب رینکنگ ہوتی ہے تو بہاولپور خوبصورتی میں بھی نمبر 1 نمبر 2 پہ آتا ہے اسلام آباد کے بعد. تو اسلام آباد بھی بہت خوبصورت شہر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خوبصورتی تو اندر ہی ہوتی ہے، اور دا بیوٹی لائز ان دا آئیز، کہ جو دیکھنے والا ہے اس کی آنکھوں میں خوبصورتی ہوتی ہے اور وہی اس کو ایکسپلین کرتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ استھیٹک سینس کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز کی جو اپریسیشن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. ان فیوچر آپ کی لائف میں کیا پلانز ہیں نئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چونکہ میں اس یونیورسٹی سے وابستہ ہوں پچھلے 15 سال سے، تو میرے اپنے جو پلانز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل لنکیج ڈائریکٹریٹ ہے، اس کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا نیٹ ورکنگ بہت اسٹرانگ ہو، تو لوگ یہاں پہ آئیں، آئی یو بی میں ایک ایسا کلچر فروغ پائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی واقعی بن جائے، کہ لوگ باہر سے یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں کے لوگ باہر جا رہے ہیں، ایک اچھی کولیبریشن ہو، جوائنٹ ریسرچ کلچر کو فروغ دیا جائے، باہر کے لوگ یہاں آزادی سے گھومے پھریں جیسے ہمارا شہر ہے انڈیپینڈنٹ. تو یہ چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے، اور کانفرنسز بھی ہم کریں گے، سیمینار بھی کریں گے. یہ ہمارا ایک ٹریک ہے اور اس پہ ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ. کووڈ-19 کے حوالے سے، ایس او پیز کے حوالے سے، اور آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی، ابھی جو آپ یہ سلوگن بھی دیکھتے ہیں، پہلے یہ تھا کہ جی کووڈ سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، لیکن ہم نے اس کو چینج کیا ہے کہ احتیاط جو ہے، بیسیکلی دیکھیں احتیاط سب سے بڑا علاج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کووڈ نے اگرچہ بہت ساری چیزوں کو محدود کیا ہے، لیکن کووڈ نے بہت ساری نئی اپرچونٹیز بھی دی ہیں لوگوں کے لیے آگے فلورش کرنے کے لیے. دیکھیں بلینڈڈ لرننگ آیا، ورچوئل ٹیچنگ آئی ہے، یہ ساری چیزیں کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ ہے، یہ اب سے فلورش ہوئی ہیں، اور یہ کووڈ کی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ کمپیوٹر بیسڈ لرننگ کے اوپر فوکسڈ ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کووڈ نے جہاں پہ آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے پرٹیکولرلی، آپ وہیں سے کوئی نہ کوئی آپ ڈھونڈیں، روشنی کی کرن بھی ڈھونڈیں کہ آپ یہاں سے اپنے آپ کو فلورش کیسے کر سکتے ہیں، آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا، اینڈ گڈ لک ان فیوچر. جی تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے اور آپ نے موقع دیا. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.